ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ تو کتابوں میں بھی تعریف کر رہے ہیں، اپنی کتابوں میں تعریف کر رہے ہیں، پھر نیچے حاشیے عجیب و غریب قسم کے چڑھا رہے ہیں۔ یار ایک کیڑے پاسے ٹور پہنے، پھر ہمیں یہ کہتے ہیں جی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کیڑے اسلام سے پائی جائیے سی، پہلے اسلام کو تعین تو کریں، کوئی دائرہ تو بنائیں کہ بھائی یہ اسلام ہے، اس اسلام میں آ جائیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہے نبی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ جی اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آپ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ جی اب آپ نے آخری بات جو کی ہے جری اللہ صاحب، وہ کی ہے کہ ہم کون سے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو میں اس کے اندر آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو بریلوی، دیوبندی، اس کے بعد وہابی، یا یہ جتنے بھی آپ نام لیتے ہیں انکلوڈنگ آپ کی جماعت، معذرت کے ساتھ، اس کے بارے میں قرآن شریف نے یہ فرمایا ہے سورہ انعام آیت نمبر 159 میں، ان الذین فرقوا دینہم، جس نے کیا اپنے دین میں فرق، وکانوا شیعا لستا، اور ہو گیا فرقے فرقے، منہم فی شیء، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا تھا، ان سے کہا جا رہا ہے منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو پھر اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور سورہ حج آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے، صرف مسلم۔ بریلوی مسلمان نہیں، دیوبندی مسلمان نہیں، وہابی مسلمان نہیں، احمدیہ مسلمان نہیں، صرف مسلمان۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل، پہلے بھی، اور فی ھذا، اور اس قرآن میں بھی، لیکون رسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہ رسول قیامت کے دن گواہ ہوں گے کہ کون صرف مسلمان کہتا تھا، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ یہ 1800 یا 1900 کے دور میں یہ جتنے بھی فرقے بنے، انکلوڈنگ معذرت کے ساتھ آپ کا فرقہ بھی، تو یہ تو اس وقت کی ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا بھائی؟ جب یہ امام احمد رضا خان بریلوی نہیں تھے، یا دیوبند کا وہ اشرف علی صاحب نہیں تھے، یا مرزا صاحب نہیں تھے، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ مسلمان تھے سب۔ تو میں اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا۔ اچھا بات یہ ہے کہ جو آپ نے جتنی بھی بات بیان فرمائی ہے، اس بات سے یہ جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں جتنے بھی فرقے ہیں، وہ چاہے دیوبندی ہو، وہ چاہے وہابی ہو، وہ چاہے اہل تشیع ہو، وہ چاہے سنی ہو، وہ چاہے احمدی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ یہ میں یہی سمجھوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نوید بھائی؟ جی فرقہ واریت غلط ہے، چاہے وہ آپ ہوں یا وہ، بالکل غلط ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ فرقہ واریت جو اس وقت ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے بالکل غلط ہیں۔ میں آپ کی بات کو ہی لے کے آگے چلتا ہوں۔ تو اس وقت نوید بھائی میں آپ سے ایک سوال یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت آپ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں اور ہم بالکل اصل اور صحیح منہج پہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے راستے پر چل رہے ہیں، اور قرآن کریم نے جو یہ بات بیان فرمائی تمہیں مسلمان کہا ہے، تو جو مسلمان آپ جس کیٹیگری سے یہ بات کر رہے ہیں، تو اگر اسی چیز کو لیا جائے تو اس اپنے آپ کو سمپل صرف مسلمان کہنے والے اس دنیا میں کتنے لوگ موجود ہیں؟ آپ نے مجھ سے کوانٹٹی کی بات کی تھی، وہ تعداد پوچھی تھی کہ احمدیہ کمیونٹی کے کتنی تعداد ہے۔ تو اگر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان صرف ہم مسلمان ہیں، تو اس مسلمان کا لیبل صرف اپنے اوپر لگانے والے، یعنی وہ احمدی کا لیبل بھی نہ لگائے، وہ بریلوی کا لیبل بھی نہ لگائے، وہ دیوبندی یا حدیث سیبا صاحبہ یا کوئی بھی اس طرح کے نام نہ لگائے لیبل، تو پھر وہ جو باقی بچتے ہیں وہ کتنے کے لوگ باقی بچیں گے؟ میرے حساب سے بہت قلیل بہت قلیل ہوں گے دنیا میں۔ جی بہت قلیل، اگر اس کو گنتیوں پہ گنا جائے تو پھر بھی وہ میرے خیال گنتی کو بڑے آسانی سے گنے جائیں گے۔ تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں بالکل یہ بات ہے کہ اکثر ہم لا یعلمون، کہ ان میں سے اکثر ہم وہ علم نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اس میں سے اکثر لوگ ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ یہ بالکل بات درست ہے کہ بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کام میں اتنے بھی کام نہیں لاتے کہ مثال کے طور پہ اگر 6 ارب کی آبادی ہو تو 6 ارب میں سے وہ 600 لوگ ہوں جو ایمان لائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ تو پھر خود ایک اسلام پر سوال اٹھ جائے گا، ایک سوالیہ نشان بن جائے گا کہ یار کیوں
کیوں کس نبی کے ساتھ کتنے تھے بھائی؟ آپ مجھے ذرا پورے 25 انبیاء اگر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن کے اندر، تو مجھے بتائیں جی کس کے ساتھ لاکھوں کی تعداد تھی؟ جی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ کئی انبیاء ایسے تھے جن کے ماننے والے صرف دو تین لوگ تھے، اور کئیوں کے جی بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ان کو ماننے بغیر ہی وہ اس دنیا سے گزر گئے، یعنی فوت ہو جی گئے۔ بالکل کئی انبیاء بالکل ایسے بھی ٹھیک ہیں، ہے۔ بالکل میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن میں اس وقت عالمی نبی کی بات کر رہا ہوں، جو آخر الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو اشرف الانبیاء ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جی چونکہ جو نبی تھے وہ کسی اسپیسیفک وہ سٹی کے کسی علاقے کے نبی تھے، تو اس علاقے کے لوگ اگر ان پر ایمان نہیں لائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اس کو ڈیفائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اور پھر قیامت کے دن یہ بھی یہ حدیث بھی آتی ہے، یہ بھی ہے کہ جو امت محمدیہ کے لوگ ماننے والے وہ تقریباً کافی زیادہ لوگ ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے، یہ میں آپ سے یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اتنے بھی قلیل یار نہیں ہوں گے کہ وہ تقریباً گنتیوں میں آ جائیں گے کہ 600 500 1000 کے قریب وہ لوگ ہو جائیں گے۔ کیا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اسلام اتنا کہ وہ مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ صرف 500-600 لوگ اس اصل اسلام پہ وہ نہیں، عمل کرنے والے ایمان لانے والے؟ دیکھیں یہ 500-600 لوگ کا تو آپ کا فگر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی بات ہلو آ رہی ہے۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پورے یہ جو پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیش جو ہے، یہاں پہ ایک خاص قسم کا اسلام ہے، لیکن اگر آپ اس سے باہر نکل جائیں، آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، دنیا بہت بڑی ہے، دنیا صرف انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے، تو ایسے بے شمار لوگ ہیں اور لوگوں کے اندر شعور بڑھ رہا ہے۔ لوگ یہ قبروں کے اوپر، پیری کیڑی کے اوپر، بیت کے اوپر، ہاتھ چومنے کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر لوگوں کا بلیو نہیں ہے، شخصی لوگوں کے اوپر ایمان لانا ان کا بلیو نہیں ہے، انہوں نے ایمان اللہ پہ اور اس کی کتاب کے اوپر لے کے آئے ہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے، کیونکہ آپ انڈیا پاکستان کے لوگوں سے زیادہ تر مخاطب ہوتے ہیں، یا شاید آئی ڈونٹ نو آپ کا کتنا ایکسپوجر ہے یا نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں پاکستان سے ہی ہوں، لیکن میں ویسٹ میں بھی جاتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، اب لوگوں کے اندر شعور ہے، اور جو مسلمان کہتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن جس نے فرقہ واریت میں پڑھنا ہے تو وہ بس فرقہ واریت میں ہو کے اس کی ایکسٹریم میں چلا جاتا ہے۔ یہ میرا کہنا ہے۔ جی نوید بھائی، میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ یو کے کی بات کر لیں، اگر آپ جرمن کی بات کر لیں، اگر آپ یورپ کی بات کر لیں، اگر آپ کینیڈا امریکہ کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں جی ہم دیوبندی ہیں، جی ہم بریلوی ہیں۔ آپ طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، ان کے اتنے معتقد ہیں امریکہ میں، ان کے اتنے معتقد ہیں کینیڈا میں، اور وہ حنفی فقہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، دیوبندی فقہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثریت ہے، اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں، حالانکہ دیکھ لیں وہ اپنٹ ہے، وہ مخالف ہے میرے، وہ ہمارے مخالف ہیں، وہ نان احمدی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ان کو مانتے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن ان کو گمراہ مانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کینیڈا میں، امریکہ میں ان کی اکثریت ہے۔ تو کیا یہ کہنا، یہ بالکل کہا جائے کہ آپ کے مطابق بھی وہ بالکل گمراہ ہیں، وہ اصل اسلام کو سمجھے نہیں ہے؟ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ویسٹ میں، یا آپ دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ یہ مسلم کنٹری میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، وہاں پہ ساری اکثریت اہل حدیث کی ہے۔ دبئی میں چلے جائیں، وہاں پہ اہل حدیث کی اکثریت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر جرمنی میں چلے جائیں، جرمنی میں بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ دیوبندی فقہ کے ماننے والے، وہ حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں، بریلوی بہت کم ہے۔ جری صاحب آپ نے اب بات کی سعودی عرب کی، کیا سعودی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا ہم ان کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ جی سعودی عرب کے جو لوگ ہیں، جو یہ مولوی توصیف الرحمان ہیں، یا یہ دوسرے معراج ربانی صاحب ہیں، یہ اس وقت اپنے فقہ کو، اپنے فرقے کو سعودی عرب میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور یہ اپنے امام مانتے ہیں شیخ السدیس کو۔ یا جب بھی شیخ السدیس کی بات کی جاتی ہے، مناظرے کی بات کی جاتی ہے، تو مناظرے کی جب بات کی جاتی ہے، جس طرح مثال کے طور پہ انجینئر محمد علی مرزا کے پاکستانی مولوی ان کو، میں کہہ رہا ہوں کیا سعودیز اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ سعودیز جی سن لینا، اور سن لیں میری بات، سن لیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے، مثال کے طور پر پاکستان میں اگر یہ کہا جاتا ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں جی میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں شیخ السدیس صاحب سے، تو اس مناظرے کے چیلنج میں یہ وہابی کیوں میدان میں آتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بندہ اس بندے کو چیلنج کر رہا ہے جس کو اردو نہیں آتی بولنی، وہ ہمارے امام کو چیلنج کر رہا ہے، وہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن بریلویوں کی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔
یہ ان کو اپنا امام اور رہنما مان رہے ہوتے ہیں، تبھی تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ان کے جو جتنے بھی اعتقادات ہیں، ان کے جتنے بھی وہ ان کے ایمانیات میں جو چیزیں شامل ہیں، وہی اہل حدیث کی ایمانیات میں چیزیں شامل ہیں۔ اور اصل میں یہ جو اہل حدیث ہے، یہ اہل سنت والجماعت سے یہ نکلا ہوا ہے، اور اس کو دوسری شارٹ فارم میں اہل حدیث یا وہابی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سارے اسی فقہ کو مانتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ جگی صاحب، میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے جو فرقہ واریت کے اندر لوگ ہیں، انکلوڈنگ یو، بار بار میں یہ بات کہوں گا، یہاں پہ ایک دوسرے کے نام اور فرقے اور یہ تمام چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ باقی جگہوں کے اوپر اب یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے، یہ بریلی اور یہ دیوبند اور یہ تمام چیزیں۔ دیوبند کو کون اہمیت دیتا ہے دنیا کے اندر یار؟ سعودیز کیا دیوبند کو اہمیت دیتے ہیں؟ آپ کے خیال سے عرب جو ہیں وہ دیوبند کے اس جو مدرسہ ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں؟ سوری، بالکل نہیں۔ کیا امام احمد رضا خان بریلوی کو عربز کوئی اہمیت دیتے ہیں؟ ان کو نام بھی پتہ ہوگا امام رضا خان بریلوی کا، یا مرزا صاحب کا نام بھی پتہ ہوگا عربز کو؟ میرا خیال میں نہیں پتہ ہوگا، اگر پتہ ہوگا تو بہت ہی کم لوگوں کو۔ تو بہرحال میں کوئی ڈیبیٹر نہیں ہوں، میں نے اپنا ایک پوائنٹ رکھنا تھا، میں نے اپنی بات کی، آپ نے بھی اپنی بات بہت اچھے طریقے سے کی۔ انشاءاللہ ایسے ہی اسٹریمز میں آتا رہوں گا، اپنا پوائنٹ دیتا رہوں گا، آپ بھی اپنا پوائنٹ دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی نوید بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، جزاک اللہ جری بھائی، میں نے تھوڑی سی کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں دوستوں کی خدمت میں۔ ایک تو یہ کہ ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے اور اس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ گویا فرقہ جو ہے وہ جس نے بھی بنایا ہے وہ 100% جو ہے وہ غلط بات ہے۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی دوستوں کو شاید توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت، کیا فرمایا؟ میری امت وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ جو فرقہ جات ہیں اگر آپ اس میں نہیں ہیں تو پھر آپ امت محمدیہ کا حصہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ورنہ دیکھیں، اگر آپ یہ فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 73 فرقے ہوں گے اور ایک جو ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور کوئی ہوں گے جو ٹھیک ہوں گے، یا علیحدہ علیحدہ انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر مسلمان ہوں گے، وہ درست ہوں گے، تو پھر ہم ان دوستوں کی بات مان لیتے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے پیارے بھائیوں، یہ نہیں فرمایا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حق ہی نہیں دیا۔ کسی دوست کا مائک کھلا ہوا ہے، سوری۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہی نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے آگے بڑھیں۔ یہ تو گستاخانہ بات ہے پیارے بھائیوں۔ اچھا، یہ بات ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، میری یہ درخواست ہے۔ دوسری بات میں ضمنی طور پہ عرض کر دیتا ہوں، ہمارے ایک دوست آئے تھے، نوید صاحب آئے تھے، انہوں نے اگرچہ یہ بالکل درست کہا کہ کوئی اگر چلا جائے تو اس کے بعد بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ میں تصحیح کر رہا ہوں، نوید صاحب ضرور میری جو بات ہے اس کو ریسرچ کر لیں۔ میں یو کے میں رہتا ہوں اور نوید صاحب کا یہ خیال ہے، بلکہ یہ کہیں کہ ان کو خوش فہمی ہے کہ گویا پاکستان اور انڈیا اور بر صغیر کے علاوہ باہر کوئی فرقہ واریت جو ہے وہ نہیں ہے۔ پیارے بھائی، یہاں یو کے میں بھی بہت فرقہ واریت ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو میری بات ثابت بھی ہو جائے گی۔ یہاں یو کے میں ایک ٹی وی ہے، نور ٹی وی، اس کے جو بانی ہیں پیر، غالباً ان کا نام علاؤ الدین تھا، وفات پا چکے ہیں۔ ان کی ایک بڑی مشہور ویڈیو ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور مجھے تو کوئی دعا وغیرہ نہیں آتی، تو میں کیا پڑھوں وہاں پہ؟ تو کہتے ہیں میں نے بڑی اس کو باتیں بتائیں، جب وہ کہتا ہے میں تو اتنا ان پڑھ ہوں کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پیر صاحب نے، جو کہ یو کے میں رہتے ہیں، یو کے میں ان کا مرکز ہے، انہوں نے ان کو کہا اچھا تو اتنے جا رہے ہیں تو پھر وابیاں تے لانتا پاندہ رہی، ٹھیک ہے، تمہارا حج ہو جائے گا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں،
یہ میں نوید صاحب کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی غلطی ہے پیارے بھائی. یہ جو امت محمدیہ جہاں جہاں پہ گئی ہے وہ ساتھ ساتھ فرقہ واریت کے بیچ ساتھ لے کے گئی ہے. اچھا، ایک بات میں اب یہاں ظاہر ہے، جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا، عرض کیا کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ گویا ہر قسم کے فرقے وہ غلط ہیں، یہ تاثر غلط ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پیارے بھائیوں کہ جو فرقہ یا جو گروہ خدا کی طرف سے بنایا جائے، ہم اس فرقے کو، اس گروہ کو غلط نہیں کہہ سکتے. اگرچہ وہ اس کو ہم فرقہ ہی کہیں گے، لیکن وہ فرقہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق وہ شخص بناتا ہے، اس لیے وہ فرقہ وہ درست فرقہ ہے، اور اس کو بنانے والا بھی درست ہے. اس کا مقصد تفرقہ ڈالنا نہیں ہوتا اس فرقے کا بنانے کا. اس فرقے کا مقصد وہی ہوتا ہے جس طرح کے جو مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں پیارے بھائیو، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیتے ہیں. بنی اسرائیل وہ 72 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے. کیا یہ بات درست نہیں کہ بظاہر اگر آپ کے قانون کے مطابق دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نیا گروپ وہاں پر تشکیل دیا، جو ہم کہتے ہیں حواریوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ سارے ہی فرقے غلط ہیں، تو وہ حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد اکٹھے ہوئے، ہمیں پھر آپ کے غلط معیار کے مطابق پیارے بھائیوں ہمیں ان کو بھی غلط کہنا پڑے گا، جو کہ جو انبیاء کی تاریخ ہے اس کے مطابق ہمارا یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی. اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پہ آ جائیں. دین ابراہیمی جو اس وقت مکہ میں موجود تھا، عرب میں موجود تھا، اس کے بھی مختلف گروپ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی لوگوں میں سے افراد کو، جب آپ نے تبلیغ کی، افراد اکٹھے ہوئے، ایک نیا بظاہر فرقہ بن گیا. اب کیا ہم اس فرقے کو، اس گروپ کو ہم ان کو غلط کہیں گے؟ غلط کہتے تھے، لیکن کون کہتے تھے؟ مکہ والے غلط کہتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارا اتنا آپس میں اتحاد تھا، پیار تھا، محبت تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے آ کے تفرقہ ڈال دیا ہے. تو پیارے بھائیوں، آپ کے معیار کے مطابق پھر مکہ والوں کا الزام ٹھیک تھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اور برملا یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات غلط تھی. کیوں؟ کیونکہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کرو، میرا پیغام پہنچاؤ، اور جو اسلام ہے اس کو اصل رنگ کی طرف واپس لے کے جاؤ، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دین ابراہیمی میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جو اسلام ہے اس کو اب آپ نے لے کے آگے چلنا ہے. اور پیارے بھائیوں، اسی مثال کو ہم حضرت مرزا صاحب کے اوپر فٹ کرتے ہیں. جو 72 فرقے جو اسلام کے یا متعدد فرقے موجود تھے، ان میں سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق اسلام کو اس کی اصل کی طرف جب واپس لوٹایا، تو جو گروپ یا جو لوگ آپ علیہ السلام کے ارد گرد اکٹھے ہوئے، وہ گرچہ کہنے کہ وہ ایک فرقہ ہی ہے، لیکن جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرقہ بنانا جائز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گرد اشخاص کو جو ہیں صحابہ کرام کو اکٹھا کرنا جائز تھا، اسی طرح اس فرقہ کا بننا بھی جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد کہاں سے تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی. اور اس کی میں آپ کو موٹے طور پہ بتا دوں، بلکہ یہ کہوں کہ برملا طور پر یہ دعویٰ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اس وقت جتنے بھی فرقہ جات مسلمانوں کے موجود ہیں امت محمدیہ میں، ان میں واحد جماعت احمدیہ مسلمہ وہ گروپ ہے جس کے بانی کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے یہ ہدایت دی ہے، میں خدا نے میرے سے کلام کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ گروپ اس فرقہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی بنیاد رکھی ہے. تو اس لیے پیارے بھائیوں اس فرق کو سمجھیں، ورنہ ہم اسلامی تاریخ اور انبیاء کی تاریخ کے ساتھ ناانصافی کرنے والے ہوں گے. جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ نے اس بات پہ روشنی ڈال دی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جی مبارک بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سب سے پہلے حسب معمول اپنے پیارے بھائیوں کو جو سن رہے ہیں
उनकी खिदमत में एक तो दुआ की दरख्वास्त करता हूँ और दूसरा नहायती अदब से अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ उनकी खिदमत में। जैसा कि काफ़ी हद तक जो मैं कहना चाहता था वो डॉक्टर साहब ने बहुत ही आसान अंदाज से, शायद मैं इस आसान तरीक से बयान ना कर सकता, उन्होंने बड़े ही आसान तरीक से ये एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा इसमें इजाफा करूंगा कि नवीद साहब के इस इतराज़ को हम पहले तो इल्ज़ामी तौर पर अगर देखते हैं तो ज़्यादातर ये एतराज़ करते हैं अहले कुरान या अहले जो अपने आप को अल मुस्लिमीन कहते हैं। तो इनसे सवाल ये बनता है कि क्या ये अपना कोई नाम रखे हुए हैं या बगैर नाम के हैं? अगर तो उन्होंने नाम रखा है और नाम को ही ये फिरका कहते हैं तो फिर वो भी इसमें इसी सवाल के अंदर आते हैं और इसी एतराज के अंदर खुद को जो है वो इस दायरे में खुद धकेलते हैं। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब ने जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तरफ इशारा किया है और बताया है, तो नवीद साहब से गुजारिश ये है कि जैसा कि उन्होंने भी ये कहा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा और उन्होंने हमें समझाया, तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो कुरान मजीद हमें बताता है कि खुदा और रसूल की बातों को लो, उनसे फैसला करो। जब हम कुरान से फैसला करते हैं फिर मिसालें हम हदीस से, और यानी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मुबारका जो हैं उनसे हम सबक लेते हैं, उनसे हम तशरीह लेते हैं, उनसे हम रहनुमाई लेते हैं। तो वहां से हमें कौन सी रहनुमाई मिलती है? सबसे पहले तो ये रहनुमाई मिलती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही तफसील से ये बयान फरमा दिया है कि मेरी उम्मत इतने फिरकों में बढ़ जाएगी और उनमें से एक नाजिया फिरका होगा, यानी एक नाजिया जमात होगी उनमें से। अब ये शहादत खुदा ताला के रसूल ने खुद दे दी है कि इन्हीं में से एक जमात जो है वो नाजिया कहलाएगी, वो नाजिया होगी। तो फिर ये एतराज इनका यहां पे खत्म हो जाता है, क्योंकि ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिया। इसका हल जो है, जो आज ये एतराज करते हैं और अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, उनके लिए ये जवाब हमारे प्यारे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इसी में ही दे दिया। अगर गौर करें तो कि इन्हीं में से एक नाजिया जमात होगी, और वो कौन सी जमात होगी? फरमाया वो इमाम वाली जमात होगी। जब सहाबा कराम ने ये पूछा कि या रसूलल्लाह हम उस जमात को किस तरह पहचानेंगे, किस तरह उसको हम कौन सी जमात होगी वो, तो फरमाया तलजम जमातल मुस्लिमीना व इमामहुम, कि उस जमात में शामिल होना, इमाम को पकड़ लेना, इमाम वाली जमात में शामिल होना है आपने। फिर सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने फरमाया कि अगर हमें इमाम वाली जमात ना मिली तो हम क्या करें? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें इमाम वाली जमात ना मिले तो जंगल में चले जाना और जंगल दरख्तों की जड़ें चबा लेना, या पत्ते, गालबन पत्तों का जिक्र है कि पत्ते चबा कर गुजारा करना, लेकिन फिरकों से दूर रहना। फिरकों से दूर रहने की जरूर हदायत की, लेकिन जमात में, इमाम वाली जमात में शामिल होने की ताकीद की है कि अगर नाजिया फिर जमात में शामिल होना है, अगर नाजिया फिरके में रहना है, तो फिर इमाम वाली जमात को पकड़ना है। एक हदीस नहीं है, हजारों अहादीस ऐसी मौजूद हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और अपनी कौम की रहनुमाई फरमा दी कि कहीं कोई गलती ना करे। जैसा कि एक बहुत ही मशहूर हदीस है जिसका मैं लुब्बे लुबाब पेश कर देता हूं, बहुत लंबी हदीस है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत तुम में जारी रहेगी जब तक कि अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह जब चाहेगा तो नबूवत को उठा लेगा। फिर खिलाफत इला मिन हाजे नबुआ कायम होगी, यानी नबूवत की तर्ज पर खिलाफत जारी होगी। पहले नबूवत का जिक्र फरमाते हैं, फिर उसके बाद खिलाफत का जिक्र फरमाते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला जब तक चाहेगा उस खिलाफत को जारी रखेगा, फिर अल्लाह जब चाहेगा उसको भी उठा लेगा। फिर आगे एक दौर का जिक्र है, जालिम हुक्मरान, इजाज रसा, बादशाहत, बहुत लंबी हदीस है। फिर आखिर पे फरमाया
کہ اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پھر رحم فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ خلافت الی منہاج نبوہ قائم کرے گا، یعنی اسی طرح جس طرح خدا تعالیٰ کے رسول نے اپنے بارے میں فرمایا، اسی طرز پر، اسی منہج پر پھر خلافت الی منہاج نبوہ جاری ہوگی۔ تو ظاہر ہے جب خدا تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے خبر پا کر یہ خوشخبری بنی نوع انسان کو دی ہے، پھر لازمی بات ہے کہ جب خلافت الی منہاج نبوہ قائم ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھا جائے گا۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس جماعت کا نام جماعت احمدیہ ہوگا۔ یہ الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ روایت موجود ہے جس کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے علماء بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ تو پھر اتنی واضح احادیث اور جو پیشگوئیاں ہیں اس کے باوجود، اور پھر خدا تعالیٰ کے رسول نے خود اس سوال کا جب جواب دے دیا ہے کہ انہی میں سے ایک جماعت ناجیہ فرقہ جماعت ہوگی، تو پھر اس کے بعد کوئی ان کا یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ الزامی طور پر بھی ان کا جواب یہ بنتا ہے کہ یہ خود بھی اپنا فرقہ جو ہے اس کا نام رکھے ہوئے ہیں، اپنی جماعت کا نام رکھے ہوئے ہیں، جو بھی ہو، جماعت کہیں یا فرقہ ہو، تو یہ الزامی طور پر یہ خود بھی اسی دائرے میں آتے ہیں، تو یہ اعتراض ان کا معطل ہو جاتا ہے جب یہ خود وہی کام کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ اہم جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ میں ایک چھوٹی سی بات کا کہتے ہیں نا حسابی جواب دینا چاہتا ہوں، اور وہ بات وہ ہے جو بار بار آج ہمارے دوستوں نے پیش کی ہے، بڑے دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں جی فرقہ واریت سے کبھی بھی اسلام نہیں پھیلتا۔ یہ میری شیٹ نظر آ رہی ہے، یہ حدیث کی جو ہے امیج نظر آ رہا ہے دوستوں کو؟ جی ڈاکٹر صاحب نظر آ رہا ہے۔ اچھا، میں ان دوستوں سے یہ جو کہہ رہے تھے بار بار، ان سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہوگی، جن میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں گے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پر وہ جو 73 ہیں ان میں سے ایک جنتی اور جو باقی 72 ہیں وہ دوزخی۔ ان سب کو آپ پوچھ لیں کہ جناب وہ جو ایک فرقہ ہے جنتی، آپ اس میں جانا چاہتے ہیں یا آپ دوزخی فرقہ میں رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں؟ جب بھی یہ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ آج کل ہو رہا ہے، فرض کریں جی ابھی نہیں ہوا، آئندہ بھی ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلیں جی آنے کے بعد ہوگا فرض کریں، تو ان کو اگر جب آپ یہ سوال کریں گے تو یہ فوراً کہیں گے نہیں 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 نہیں، میں تو جی ایک میں رہوں گا۔ اچھا، اب ہر بندہ ہی اگر ایک فرقہ میں رہنا چاہتا ہے، 73 میں سے ایک فرقے میں رہنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے اس فرقے کا حجم ہمیں بہت زیادہ بڑھانا پڑے گا۔ اگر ساری امت ہی 73 فرقوں والی جو امت ہے اس میں سے جی کہہ لیں کہ جو بھاری اکثریت وہ اس ایک فرقہ میں رہنا چاہتی ہے، تو پھر اس فرقے کا حجم تو بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو اگر اس فرقے کا حجم بہت زیادہ بڑھ گیا تو پھر ابھی تو یہ دوست کہہ رہے تھے فرقہ واریت سے کبھی اسلام نہیں پھیلتا، یہ فرقہ تو پھر بہت زیادہ پھیل گیا، اتنا زیادہ پھیل گیا، فرض کریں جی 70% مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فرقہ میں رہنا چاہیں گے، نہ یہ کہ 72 فرقوں میں، تو اس ایک فرقے کو پھیلتے 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 یہ تو ایک فرقہ 70 گنا، یعنی 70 اور 30 کی ہوگی نا پھر شرح، یہ فرقہ 70 اور باقی 72 فرقے کتنے جی 30، تو پھر ایک فرقہ اتنا پھیلا بہت زیادہ پھیل گیا۔ لیکن یہ دوستو کہہ رہے تھے کہ فرقہ واریت سے کبھی اسلام نہیں پھیلتا، اور جب آخری بات جب یہ فرقہ بہت زیادہ پھیلا تو پھر میرے پیارے بھائیو اب یہ بھی تو سوچو کہ اس ایک جنتی فرقے کے پھیلنے سے اسلام پھیلا یا نہیں پھیلا؟ ہمارے نزدیک تو پھر اسلام پھیل گیا، کیونکہ 70% جب جنتی فرقہ میں چلے گئے اور وہ جنتی فرقہ اصل اسلام ہے تو پھر اسلام تو میرے بھائیوں پھیل گیا نا۔ اس لیے میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ مولوی کی جو بات ہے نا پیارے بھائیوں، اس کو رٹایا ادھر نہیں میرے بھائیوں بیان کرتے، کبھی بیٹھ کے تحمل کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے سوچ بھی لیا کرتے ہیں
تو جو اگر جب آپ سوچیں گے، جب آپ اس کو اینالائز کریں گے تو اصل میں حقیقت یہ نکلتی ہے. اب مجھے امید ہے کہ یہ سارے دوست مان جائیں گے کہ واقعی فرقہ واریت سے بھی اسلام پھیل سکتا ہے. ہاں، فرقہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے فرقہ جو ہے وہ پھیلے، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق ہمارے نزدیک حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جس فرقہ کی بنیاد رکھی وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ رکھی، اس لیے وہ فرقہ جنتی فرقہ ہے. اور جیسے جیسے یہ انشاءاللہ یہ فرقہ پھیلے گا، اسلام پھیل رہا ہے اور پھیلے گا انشاءاللہ. جی جری بھائی. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، ماشاء اللہ. میں کہتا ہوں کہ آج آپ نے اس کے سارے پنے کھول دیے ہیں. جزاک اللہ.